الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفر به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ ہفتے اس سے پہلے درس میں نے سورہ نور کا سلسلہ شروع کیا تھا اور بتایا تھا اس میں جو احکامات ہیں وہ فرض ہیں، اور ان احکامات سے خاص کر معاشرت کے سلسلے میں بہت اہم چیزیں ہمیں اور آپ کو ملتی ہیں۔ میں سورہ نور کی پوری صورت کا اجمالی تعارف چند درسوں میں کراؤں گا تاکہ لوگوں کو معاشرت کی کچھ اہم چیزیں معلوم ہو جائیں۔ شروع کیا تھا اس میں زنا کے سلسلے میں، کیونکہ زنا ایک ایسی تباہ اور برباد کرنے والی چیز ہے کہ جس کے عواقب نتائج بد دنیا کے نظام انسانیت کو تباہ و برباد کرتے ہیں، اس لیے اس سزا بھی بہت سخت رکھی ہے۔ زنا جہاں عام ہو جائے وہاں کسی کا نسب محفوظ نہیں رہتا۔ غور کیا جائے تو دنیا میں جہاں کہیں بھی فتنہ فساد ہوتا ہے اس کا بیشتر سبب جو ہے وہ عورت یا مال ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، نہیں ہوئے ہیں قتل اتنے زمینوں کے لیے جتنے ہوئے ہیں خون ان حسینوں کے لیے۔ انسانی معاشرے کے لیے اس کی تباہ کاری معلوم ہونے کے لیے اتنا ہی کافی کہ اسلام نے اس کی سزا بہت سخت رکھی ہے۔ اسی وجہ سے اس کے ثبوت کے لیے شرائط بھی بہت سخت رکھے ہیں۔ شرائط سخت اس وجہ سے رکھے ہیں کہ چیز اس طرح نہ پھیل جائے۔ عام چیزوں میں اور عام معاملات میں صرف 2 گواہ کافی ہیں، زنا کے سلسلے میں 4 گواہ ہونا کافی ہے، ضروری ہیں، اور چاروں مرد ہونے ضروری ہیں۔ عام گواہیوں میں 1 مرد 2 عورتیں، لیکن زنا کے سلسلے میں صرف 4 مرد ہونے ضروری ہیں، اور اس میں بھی عینی شاہد ہونے ضروری ہیں، اور اگر ان 4 گواہوں میں سے کوئی 1 گواہ مکر جائے تو 3 گواہوں پر 80 کوڑے حد قذف لگائے جائیں گے۔ اب سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھ لیا تو وہ کیا کرے؟ اگر جب تک وہ گواہ تلاش کرنے کے لیے جائے وہ لوگ ہٹ جائیں تو غیر کے بارے میں تو آدمی خاموش رہ سکتا ہے کہ وہی گواہی دے یا نہ دے، اس پہ کیا اثر پڑتا ہے، لیکن اگر اپنی بیوی کو کسی شخص نے دیکھ لیا کسی غیر کے ساتھ تو وہ اسے زندگی بھر کیسے گلے سے لگائے رکھے؟ شریعت کے نظام بہت ہی سائنٹیفک، بہت ہی سمجھ میں آنے والا اور بہت ہی فطری ہے، تمام انسان کی فطری چیزوں کا خیال رکھا ہے۔ جو شخص اپنی بیوی پر تہمت لگائے یا اس نے اپنی بیوی کو دیکھا ہے تو اس کے بارے میں آتا ہے وہ 4 مرتبہ قسم کھا کر کہے کہ نہیں میں نے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے، اور 5ویں مرتبہ وہ شخص یہ کہے گا میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ بیوی سے بھی کہلایا جائے گا۔ بیوی نے بھی اس بات کو کہہ دیا کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، اور میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹی ہوں، تو دونوں میں اسے لعان بولتے ہیں، دونوں میں علیحدگی کرا دی جائے گی، اور بات ائمہ کے نزدیک یہ جملہ کہہ دینے ہی دونوں میں طلاق ہو جائے گی۔ اس طرح کی یہ چیزیں رکھی ہیں شریعت نے۔ اس لیے بات یہ ہے اس میں شریعت میں اس طرح کی چیزیں بہت، یہ جتنے اس میں معاملات آئے ہیں اور جتنی چیزیں بیان کی گئی ہیں اس میں ہمارے لیے بہت سبق ہیں۔
اس کے بعد ایک معاملہ پیش آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ ایک تہمت لگائی گئی. ایک جنگ کے موقع پر وہ آ رہی تھیں واپسی میں، وہ پیچھے رہ گئی تھیں، اور ثواب نے معطل انہیں ساتھ لے آئے تھے. میں اس کی تشریح میں نہیں جا رہا. تو کچھ منافقین نے، ان میں 2 منافق تھے جنہوں نے اس پر تہمت لگائی کہ ان کے ساتھ ملوث ہو گئی ہیں. اس میں اتفاق سے 3 مسلمان بھی شامل ہو گئے. 2 مرد، مصطح ابن اساسہ، حسان بن ثابت، اور ایک عورت تھی حمنہ بنت جیش، حضرت زینب کی بہن، جو حضرت عائشہ کی سوتن تھی. یہ الزام جب لگا تو قرآن ایک تو یہ پیغام دیتا ہے ایمان والوں کو کہ ایمان والوں کا معیار کیا ہونا چاہیے، کس طرح حسن زن انہوں نے اپنے مسلمان مرد عورتوں سے رکھنا چاہیے. پہلے تو یہ کہ ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیتا ہے لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا. جیسے ہی سنو، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں میں، جیسے ہی سنا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون، تم نے ایمان والے مرد و ایمان والی عورت کے بارے میں اس طرح کیوں خیال نہیں کیا جیسے اپنے بارے میں کرتے. یعنی کہ پہلا ریئیکشن ہمارے اور آپ کا کسی مرد عورت کے بارے میں زنا کی تہمت لگائی جائے تو پہلا ریئیکشن ہم لوگوں کا جو ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے جیسے اپنے بارے میں. مجھ سے کوئی کہے مولانا آپ نے زنا کیا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ نہیں، اس کی تحقیق کریں گے، پوچھیں گے. ایک دم سے کہا نہیں میں ایسی حرکت نہیں کر سکتا. ایسی ہی ہر ایمان والے مرد عورت کے بارے میں جب تم سے کہا جائے تو پہلا تمہارا ریئیکشن یہ ہونا چاہیے بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا، جیسے اپنے بارے میں سوچتے. اور اس میں ایک نقطہ یہ بھی نکلتا ہے، جو شخص اس طرح کی بات پھیلاتا ہے، یعنی اس کی ذہنیت کس قدر گندی ہے. عربی کے میں ایک جملہ کہا جاتا ہے المرء یقیس علی نفسہ، آدمی اپنے اوپر قیاس کرتا ہے. یعنی اس کے ذہن میں ایک ایسا اتنا گندا معاشرہ ہے کہ آدمی کے لیے زنا کرنے کے لیے صرف یہ کافی ہے کہ ایک کوئی عورت اسے اچانک مل گئی کسی جگہ تو سب سے پہلے اپنی جنسی خواہش پوری کرے گا وہ. اور جبکہ وہ کوئی عزیز رشتہ دار قریب بھی ہو، پھر وہ عورت بھی کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، جو ہماری المومنین کہا جاتا ہے، جو ہماری ماں کی طرح ہے، اور ماں کی طرح وہ حرام ہے ایمان والے مردوں پر. ان کے بارے میں اس طرح کا کوئی شخص اگر خیال رکھے تو معلوم یہ ہوا اس شخص کی ذہنیت کس قدر گندی ہے جو اپنی ماں کے بارے میں بھی اس طرح کا خیال رکھے. اور کس شخص کے بارے میں؟ ثواب بن معطل، جو جنگ بدر میں شریک ہو چکے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان ہونے کے لیے جنگ بدر کے شریک ہو چکے ہیں. ایک ایمان والے مرد کے ساتھ اس طرح کی گندی ذہنیت رکھنا، اس طرح کے خیالات رکھنا، یہ انسان کی پستی کی آخری درجے کی دلیل ہے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لا تحسبوہ شر لکم بل ھو خیر لکم. یہ اس طرح کی جب باتیں چلتی ہیں، یہ ہر شر میں ایک خیر نکلتا ہے. خیر تو اس میں ایک یہ ہوئی، ایک تو معلوم ہو گیا یہ منافق ہیں. دوسری یہ بات معلوم ہو گئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے خیر یہ ہوئی کہ 10 آیتیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات میں نازل ہوئی. حضرت عائشہ کہتی مجھے یہ اندازہ نہیں تھا قرآن میرے بارے میں نازل ہوتا، میں سوچتا تھا کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب وغیرہ دکھا دے گا، مجھے معلوم نہیں تھی کہ میرا قرآن کے اندر تذکرہ ہو جائے گا. پھر اس میں اور بڑے معیاری چیزیں نکلتی ہیں. ایک معیاری چیز نکلتی ہے کہ حضرت عائشہ پہ تہمت لگانے والوں میں جو چند مسلمان شریک ہوئے تو اس میں حسان بن ثابت بھی تھے. جب ان کی برات نازل ہو گئی تو حضرت عائشہ سے لوگ کہا کرتے تھے انہوں نے حسان کے ساتھ بہت اچھا معاملہ حضرت عائشہ کیا کرتی تھی. اس شخص کے ساتھ جنہوں نے ان کے اوپر جھوٹی تہمت لگائی تھی، اس میں شریک ہوئے تھے، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا کرتے تھے. تو کوئی کہا کرتا تھا یہ وہی حسان ہیں جنہوں نے تمہارے اوپر جب تہمت لگی تھی اس میں بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیا تھا. حضرت عائشہ کہا کرتی تھی تمہیں معلوم نہیں ہے جب اسلام پر حضور پر حملے کیے جاتے تھے تو یہ اپنے اشعار کے ذریعے سے اس کا دفاع کیا کرتے تھے. حسان کو برا والا مت کہو. یعنی آپ دیکھیں کتنی اعلیٰ ظرفی کے پیغامات اس میں مل رہے ہیں. حمنہ بنت جہش جو ایک عورت تھی، حضرت زینب کی بہن تھی،
انہوں نے صرف اس بنیاد پہ اس پہ شریک ہو گئی تھی کہ میری بہن کی سوتن ہے، لیکن وہی حضرت زینب جو ہیں ان سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ کے بارے میں کیا خیال، بولے نہیں میں کوئی بات عائشہ کے بارے میں اس طرح غلط نہیں کہہ سکتی. ایک عجیب و غریب بات، ایک عجیب معاشرہ پیدا ہو گیا تھا. بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے حضور نے کس طرح شک کیا؟ حضور اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر صفائی پیش کرتے تو لوگ کہتے ہیں تو جورو کے غلام ہیں، ان کی بیوی ہے، یہ صفائی پیش نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اور صدیق اکبر وہ ان کی بیٹی ہے، اگر وہ صفائی پیش کرتے ہیں تو لوگ کہیں گے یار ان کی تو بیٹی ہے. لیکن حضرت عمر تعالیٰ نے کہہ دیا سبحانہ کا حضرت بہتان و نسیم، یہ بہتان ہے، عائشہ پہ اس طرح نہیں ہو جاتا. سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی بیوی نے اس بات کا ذکر کیا ابو ایوب انصاری سے کہ اس طرح کی بات سننے میں آ رہی ہے، تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا ان کی بیوی سے اگر تو ہوتی عائشہ کی جگہ تو اس طرح کی حرکت کرتی؟ بولی نہیں ہرگز نہیں. بولا عائشہ تجھ سے بہت زیادہ بہتر ہے، تجھ سے بہت زیادہ بہتر ہے. اور سن سباب نے معطل کی جگہ میں ہوتا تو میں اس طرح کی حرکت کرتا، وہ مجھ سے بہت درجہ بہتر ہے. یہ اعلیٰ ظرفیاں وہاں سے ان واقعات سے نکل کر آئیں، اور اس میں جو اصل اعلیٰ ظرفی مجھے آپ لوگوں کو سنانی ہے وہ عجیب و غریب ہے، جو انسانیت کا بہت اونچا معیار قائم کرتا ہے. اور ایمان والوں کو قرآن کس درجے پر پہنچانا چاہتا ہے، کس معیار پہ قائم کرنا چاہتا ہے، وہ اس سے آگے سنیے. مستح ابن اساسہ جو ان میں سے ایک تھے الزامات میں شریک ہونے والے ایمان والوں میں سے، وہ صدیق اکبر کے عزیز قریب رشتہ دار تھے، اور ان کے حالات بہت کمزور تھے. ان کے گھر کا خرچہ جو تھے ابو بکر صدیق چلایا کرتے تھے، ان کے خرچے سے ان کے گھر کا خرچہ چلا کرتا تھا. صدیق اکبر نے پہلے تو خاموش ہے، لیکن جب حضرت عائشہ کی برات نازل ہوئی تو انہوں نے یہ قسم کھا لی کہ میں اب آئندہ مستح کی مدد نہیں کروں گا. اسلام میں کسی پرٹیکولر آدمی کی مدد کرنے کے لیے آپ کو مجبور نہیں کیا گیا کہ آپ اسی شخص کی مدد کریں، ہے نا؟ اور بالکل حق تھے. ہم اور آپ ذرا اس جگہ رکھ کر دیکھیں اپنے آپ کو، ہماری بیٹی اور پاک دامن و عفیفہ جو بالکل بے گناہ ہو، اس کے اوپر کوئی شخص الزام لگائے ہمارا خاندانی، اور جس کی ہم مدد کرتے ہوں، جس کا گھر کا ہم خرچہ چلاتے ہوں، تو ہمیں کتنا غصہ آئے گا، یہ نمک حرام اس نے یہ کیا. صدیق اکبر نے قسم کھا لی کہ میں آئندہ اس کی مدد نہیں کروں گا. وہ صدیق اکبر تھے، ان کے اوپر ڈھال کر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اور آپ کو پیغام دیا وہ بہت بلندی پہ پہنچانے والا ہے. قرآن کہ لا یأتلی اولی الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم. اور سنو پیسے والو، اور سنو مالدار لوگوں، اور سنو صاحب استعداد والے لوگوں، تمہارے لیے مناسب نہیں ہے تم اس بات کی قسم کھا لو کہ اولی قربا کسی عزیز قریب رشتہ دار کی، مسکین کی، مہاجر فی سبیل اللہ کی مدد نہیں کر. ولیعفوا وصفحوا، چھوڑو درگزر کرو. الا تحبون اللہ یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے اللہ تمہاری مغفرت کر دے؟ اب وقت تمہاری مغفرت کے لالے پڑ جائیں گے تمہارے میں مستح کی مدد نہیں کی تو. اوف، صدیق اکبر کی چیخ نکلی ای واللہ ای واللہ، میں نہیں چاہتا کہ میری مدد نہ ہو، میری مغفرت نہ ہو، میری مغفرت نہ ہو، میں نہیں چاہتے اللہ میں مستح کی اور زیادہ مدد کروں، ایسا مت کرنا اللہ تعالیٰ کہ میری مغفرت نہ ہو. ہم اور آپ یہاں پر رکھ کر دیکھیں ہماری بچی پر کوئی جھوٹی الزام لگا رہا ہو، عزیز قریب رشتہ دار جس کا خرچہ ہم چلاتے ہوں، اور ہم سے یہ کہا جا رہا ہو کہ ان کی تمہیں مدد کرنی ہے ورنہ تمہاری مغفرت کے لالے پڑ جائیں گے. یعنی کہ کس معیار پر قرآن پہنچانا چاہتا ہے ایمان والے کو. کوئی عزیز قریب تمہاری بیٹی پر جھوٹی تہمت بھی لگائے تب بھی تمہیں اس کی مدد سے ہاتھ نہیں روکنا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا مستح کی اور زیادہ مدد کرنی شروع کی صدیق اکبر نے، اور مرتے مرتے اپنے بچوں کو وصیت کر گئے کہ دیکھو میرے بعد مستح کی مدد کرتے رہے، ایسا نہ ہو کہ تمہارے باپ کی مغفرت کے لالے پڑ جائے. ہم آپ غور کریں قرآن ہمیں کس معیار پہ پہنچانا چاہتا ہے، کن بلندیوں پہ پہنچانا چاہتا ہے.
آج ہم ذرا سی بات پہ کہہ دیتے ہیں کہ میں تو تمہاری مرتے مرتے شکل نہیں دیکھوں گا، تمہارے جنازہ نہیں پڑھوں گا، تم سے زندگی بھر بات نہیں کروں گا، ذرا سی بات پہ ہم اور آپ کہہ دیتے ہیں۔ قرآن ایمان والوں کو اس معیار پر پہنچانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سمجھ اور فہم نصیب فرمائے، اس معیار، اس چوٹی پر پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے جس کے لیے ہمیں قرآن آیا ہے۔ معاشرتی مسائل، سورۃ انزلناہا و فرضناہا، شروع میں اشارہ کر دیا، یہ سورت اتاری گئی، اس میں جو اعمال بتائے جا رہے ہیں، اس میں جو چیزیں بتائی یہ فرض ہیں، فرض ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان معاشرتی مسائل کو سمجھنے کی اور زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس معیار اور بلندی پر ہمیں پہنچنے کی، اپنے اعلیٰ ظرفی اپنے اندر پیدا کرنے کی، دل کو بڑا دل پیدا کرنے کی ہم اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے، تاکہ ہماری اور آپ کی مغفرت ہو جائے۔ جب صدیق اکبر سے کہا جا سکتا ہے کہ تمہاری مغفرت کے لالے پڑ جائیں گے، تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اپدی کے شور میں اللہ تعالی ہمیں سب کو سمجھ اور فہم نصیب فرمائے، اور ان چیزوں سے ہدایت حاصل کرنے کی اور اپنے آپ کو بلند مقام پہ قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔